الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں بات ہو رہی تھی یہود بنی قینقاع کے بارے میں کہ ایک ایسا قبیلہ جو کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، مدینہ المنورہ میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ یہ آپ کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کبھی کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ آپ کی طرف رہتے ہوئے دشمنوں سے کیا ہے، لڑیں گے۔ لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، خیانت کی، غداری کا معاملہ پیش آیا، ادھر خیانت پائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حق تھا کہ آپ ان سے نپٹیں، بلکہ خیانت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت قسم کے ایسے طریقے راستے اپنائے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ عورت کا ایک قصہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، اس کے ساتھ بد اخلاقی انہوں نے کی۔ اب کوئی چارہ نہیں رہا، صرف یہی کہ ان سے لڑا جائے، ان کے خلاف کیا ہے، لشکر تیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، لڑنے کے ارادے سے ان کے پاس گئے، ان کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے 15 دن بعد اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو لے لیا، اور مناسب طریقے سے اس مال کا فیصلہ ہوا۔ ان کے مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حالانکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی یہ تجویز اور سفارش تھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی ہمدردی کے بارے میں کیا ہے، تنبیہ بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے، آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک دوسرا قبیلہ جو مدینہ المنورہ میں بسا تھا، موجود تھا، وہ تھا بنو النضیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر غور کیا جائے تو سیرت میں جو غزوات پائے جاتے ہیں، انہی غزوات میں سے ایک غزوہ ہے غزوہ بنو النضیر۔ غزوہ بنو النضیر، بنو النضیر یہ بھی مدینہ کے یہود تھے۔ ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی وعدہ تھا، انہوں نے یہ عہد کیا تھا، معاہدہ، کہ ہم کسی دشمن کی مدد آپ کے خلاف نہیں کریں گے، اور کبھی اگر دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو ہم مسلمانوں کی جماعت میں رہ کر دشمن سے کیا ہے، لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے بھی کیا ہے، اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اپنے معاہدے کو پورا نہیں کیا، بلکہ عہد شکنی پائی گئی۔ جیسے بنو قینقاع کے لوگوں نے کیا، ویسے ہی انہوں نے بھی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی کیا ہے، اپنا ایک فیصلہ پورا کرنا چاہا، اور آپ نے ان کے خلاف قدم کب اٹھانا چاہا؟ اس موقع پر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے قتل کرنا چاہا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے مدینہ المنورہ میں، اور بنو النضیر کے علاقے میں گئے۔ بنو النضیر کے مکانات میں سے ایک مکان، ایک گھر، جس کی دیوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی طرف ٹیک لگا کر کیا ہے، بیٹھ گئے، سایہ یا کسی اور معاملے کے لیے، گھر کی دیوار کے ساتھ۔ اور یہ گھر بنو النضیر میں سے کسی ایک کا تھا۔ بنو النضیر کے لوگوں کو معلوم پڑا تو انہوں نے یہ سازش کی کہ بہت ہی بہترین موقع ہے، کوئی بھی گھر کے چھت کے اوپر جائے اور اوپر جانے کے بعد ایک بڑا سا پتھر محمد کے سر پر پھینک دے، محمد کا کام تمام ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا ارادہ ہوا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک نوجوان، ایک آدمی بھی تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کر کسی یہودی بنو النضیر کے
مکانات میں کسی ایک کے مکان کی دیوار کے ساتھ، اوپر ایک فرد جاتا ہے جو بنو النضیر میں سے ہے، پتھر لے کر کے جاتا ہے آپ کے سر پر پھینکنے کے مقصد سے، کہ آپ کے سر پر پھینکا جائے اور آپ کو جو ہے ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ کتنی بری سازش، کتنا برا فیصلہ۔ حالانکہ ان کا معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عہد شکنی اس حد تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے نوجوانوں کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے کیا ہے، آپ کا قتل کروانا چاہا۔ جب یہ فیصلہ ہوا اور ارادہ پورا کرنے کے لیے آدمی تیار کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کی۔ آپ نے وحی کی اطلاع کے مطابق آپ نے اس جگہ کو چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کی جان کیا ہے، بچ گئی۔ اب اس کے بعد خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں پائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے تیار کیا لشکر ان سے نپٹنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر کے صحابہ کرام کے ساتھ بنو النضیر کے مکانات اور ان کے علاقے کی طرف جاتے ہیں، اور جب آپ ادھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب اپنے آپ کو قلعے میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی محاصرہ کیا، بنو النضیر کے لوگوں کا، جیسا آپ نے بنو قینقاع کے لوگوں کا محاصرہ کروایا تھا۔ بنو النضیر کے قلعوں کا محاصرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 راتوں تک کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک اہم قدم اٹھایا۔ اور یہ سارا معاملہ اگر دیکھا جائے حضرات، جو بنو النضیر کے ساتھ پیش آیا، یہ ہجرت کے چوتھے سال، ہجرت کے چوتھے سال ربیع الاول میں، جو مہینہ تھا وہ مہینہ ربیع الاول کی شروعات ہی میں، ہجرت کے چوتھے سال یہ معاملہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 6 دنوں تک، 6 راتوں تک محاصرہ رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ ان کے جو باغیچے اور ان کے جو کھجور کے پیڑ ہیں بنو النضیر کے، ان سبھوں کو کاٹ دیا جائے اور اس میں کیا ہے، آگ لگا دی جائے۔ جو درخت ہیں کھجور کے، ان کو کاٹ دیا جائے اور ان میں کیا ہے، آگ لگا دی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو ان کے دلوں میں، بنو النضیر کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا اللہ نے، ڈر اور خوف۔ اور جب ڈر اور خوف آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور اس شرط پر حوالے کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے خون کی حفاظت کریں گے، ہم میں سے کسی کا کیا ہے، قتل نہیں کریں گے۔ ہاں اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے جیسے جلا وطنی کا، تو ہم اپنا یہ وطن چھوڑ کر جو ہے کسی اور طرف کیا ہے، رخ کر لیں گے۔ اور اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا، یا رسول اللہ، ہم اپنے مکانات چھوڑ کر جائیں گے، مدینہ المنورہ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ بھی شرط ہماری قبول کر لیں کہ ہم اپنے سارے سامان کو اپنی سواریوں پر لاد کر لے جائیں۔ آپ نے اس شرط کو بھی قبول کیا اور کہا کہ تم اپنے سارے سامان کو لے جا سکتے ہو سوائے اسلحے کے، تمہاری جتنے اسلحے ہیں وہ تمہارے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، وہ سب ہم کو ہمارے حوالے کر کر تمہیں جانے دیں گے، ہم اسلحے کو ہمارے حوالے کر دو، اور باقی تمام جو کچھ لے جا سکتے ہو اپنے تمام سامان کو لے جاؤ اور مدینہ المنورہ کو تم کیا ہے، چھوڑ دو۔ تو یہ سب لوگ، بنو النضیر کے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو معاہدہ ہوا اور جو بات پیش آئی محاصرے کے بعد، یہ سب اپنے اپنے مکانات چھوڑ کر انہوں نے خیبر کی طرف، یا کچھ لوگوں نے شام کی طرف کیا ہے، رخ کیا، اور اپنے جو ہے بہت کچھ جو ہے مال انہوں نے کیا ہے، چھوڑ کر کے بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالوں کو تقسیم کر دیا، اور زیادہ تر جو مال تھا بنو النضیر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان تقسیم کیا، اور انصار میں سے صرف 2 انصاری کو اس میں سے دیا، کیونکہ مہاجرین
زیادہ ضرورت مند تھے، ان کو اس کی حاجت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی بڑی تعداد کو دیا اور انصار میں سے صرف 2 صحابی کو ان کے مال میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بنو النضیر کے بارے میں فرمایا، جیسے کہ سورہ حشر میں ہے، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 2۔ اس آیت میں بنو النضیر کا جو معاملہ تھا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر۔ اللہ کی ذات یہ وہی ذات ہے جس نے کافروں کو یعنی اہل کتاب یہود کو ان کے گھروں سے نکال دیا، جلا وطن کر دے، لاول الحشر، پہلی دفعہ۔ یہ پہلی دفعہ سے مراد ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو النضیر کے ساتھ کیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ پہلی دفعہ ان کو کیا ہے، ان یہود کو، بنو النضیر کے لوگوں کو مدینہ منورہ سے کیا ہے، جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ جو جلا وطن ہوئے، مدینہ چھوڑے، ان میں سے ایک تعداد مقام شام کی طرف منتقل ہو گئے اور کچھ خیبر کی طرف۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا لأول الحشر، پہلی دفعہ کا جو معاملہ ہے، ادھر ایک قسم کا اشارہ ہے کہ پھر دوبارہ مستقبل میں یہود کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ پیش آیا حضرت عمر ابن الخطاب کے زمانے میں، جب امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب نے خیبر کے جو مقامی تھے یہود، ان کو جو ہے جلا وطن کیا گیا مقام شام کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر۔ اللہ کی ذات وہی ذات ہے جس نے اہل کتاب کو، اہل کتاب سے مراد ادھر یہود بنو النضیر ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے وطن، ان کے گھر سے، ان کے مکانات سے کیا ہے، ان کو پہلی دفعہ نکالا، جلا وطن ہوئے۔ یہ آگے فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمان تم کو یہ گمان نہیں تھا کہ یہ نکل جائیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا۔ کیوں گمان نہیں تھا؟ کیونکہ ان کی مضبوطی مال میں، اسلحے میں، تیاری میں، ان کا مضبوط قلعہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو جا کر جو ہے بند کر دیا، اور ان کی عدد، ان کی تعداد بھی زیادہ، تو کہا جا رہا ہے کہ تم کو گمان نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے یہ کبھی کیا ہے بنو النضیر اپنے مکانات کو چھوڑ دیں گے اور ان کو کیا ہے جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، بنو النضیر کے لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ان کے جو قلعے ہیں یہ ان کو کیا ہے بچا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے، اللہ کے جو ہے حکم سے۔ یہ ان کا گمان تھا کہ ہمارا جو قلعہ ہے یہ بہت مضبوط قلعہ ہے، ہم اس کے اندر جا کر اپنے آپ کو بند کر لیں گے تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، مسلمانوں کی لڑائی سے مقابلہ کرنے سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب، اپنی گرفت، اپنی پکڑ ان پر من حیث لم یحتسبوا، ایسی جگہ سے، ایسی طرح آیا کہ انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس قسم کی جو ہے پکڑ آئے گی۔ اور کیا پکڑ آئے گی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ان سے قتال کرنے کا حکم دے گا اور ان کو جلا وطنی بھی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا تھا۔ دلوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دل کو سکون اطمینان پہنچانے والا اللہ کے ساتھ، دل میں خوف ڈر آنے والا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے ان کے دلوں میں جو ڈر آیا، خوف آیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے منسوب کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈر اور رعب کو کیا ہے ڈال دیا۔ اور یہ کب پیش آئی؟ یہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو، کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ان کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے کا، جلانے کا کیوں حکم دیا گیا، اس میں کیا حکمت، کیا وجہ تھی، انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ لیکن کہنا ادھر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا ہے ڈر ڈال دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کے فاصلے کی دوری سے کیا ہے مجھے یہ چیز نصیب کی گئی کہ دشمن کیا ہے 1 مہینے کے فاصلے کی دوری میں اگر میں رہوں تو جو ہے دشمن کے دل میں کیا ہے میرا ڈر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہ اپنے مکانات، اپنے گھروں کو یہ اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے۔ بنو النضیر کے لوگ اپنے مکانات، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے۔ کیا مطلب اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے؟ یخربون بیوتہم بایدیہم، مطلب یہ کہ جب یہ اپنے مکانات چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کو جلا وطن کیا جا رہا تھا، تو یہ مکانات کے اندر کہ بہت سارے جو کچھ ہو سکتا تھا یہ سامان لے کر جا رہے تھے، اور مکانات کا، ان کے مکانات کے جو اندرونی حصہ تھا اس کو یہ خراب کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، تاکہ مسلمان جب اس گھر میں آئیں گے صحابہ کرام وغیرہ محمد کے ساتھی تو ان کو گھر صحیح سالم نہ ملے۔ یعنی حسد کے بنا پر یہ جو ہے اپنے مکانات کو اپنے ہاتھوں سے کیا ہے خراب کر رہے تھے، اور حقیقت میں یہی تھا کہ انہوں نے اپنے مکانات کو اندر سے کیا ہے خراب کیا، اور اس کے بعد کیا ہے یہ جلا وطن ہوئے۔ المہم حضرات، اور بھی جو ہے کچھ باتیں بنو النضیر سے متعلق رہ جاتی ہیں جو کہ اور بھی وضاحت کی اس کی ضرورت ہے، لیکن آج کی ملاقات، آج کی نشست میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم